مسلمان اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے، اس کی قبر اس کے لیے کشادگی کی آرام گاہ بن جائے، اس کی قبر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اترنے کی جگہ بن جائے، کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو؟ جس مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہو وہ اعمال صالحہ جتنی کثرت سے کر سکتا ہو کرے، گناہوں سے جتنا بچ سکتا ہو بچے، لیکن ایک خاص عمل جو بہت آسان سا عمل ہے، قرآن مجید کی 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے سورۃ الملک، 29ویں پارے کے شروع میں تقریباً 2.25 صفحے کی سورت ہے، جو مسلمان روزانہ سونے سے پہلے یہ سورت پڑھ لیتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ اس سورت کا اصل نام تو سورۃ الملک ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو الواقیہ اور المنجیہ اور المانعہ بھی کہا جاتا ہے۔ الواقیہ کے معنی بچانے والی، المنجیہ کے معنی نجات دینے والی، اور المانعہ کے معنی عذاب کو روک لینے والی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ کسی رات کو اس سورت کو پڑھنے سے پہلے اس سورت کو پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے، جب تک یہ سورت پڑھ نہ لیں آپ نیند کے بستر پہ تشریف نہیں لے جاتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مسلمان کو زبانی یاد ہو، یہ سورت ہر مسلمان کو زبانی یاد ہو۔ نبی کا عاشق وہ ہوگا جو نبی کی تمنا پر پورا اترے، نبی سے محبت کرنے والا وہ ہوگا جو نبی کی چاہت پوری کرے۔ ہمارے نبی کی تمنا یہ تھی کہ میرا کوئی امتی ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے یہ سورت یاد نہ ہو۔ 30 آیتوں پر مشتمل سورت ہے، اگر آپ روزانہ ایک آیت بھی یاد کریں 24 گھنٹے میں تو ایک مہینے میں یہ سورت یاد ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ دیکھ کر یہ سورت تلاوت کرے تو بھی انشاءاللہ یہی برکت حاصل ہوگی۔ فرمایا کرتے تھے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ قبر میں عذاب مختلف سمتوں سے آتا ہے، اور جو مسلمان اپنی زندگی میں سورۃ الملک پڑھنے کا اہتمام کرتا رہا، جب وہ قبر میں دفن ہوتا ہے تو عذاب پہلے اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، تو اس کا سر پکارتا ہے کہ یہ اس شخص کا سر ہے جو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ عذاب یہ بات سن کر ہٹ جاتا ہے، اور پھر عذاب سینے کی طرف سے، اور بعض روایتوں میں ایک پیٹ کی طرف سے آنا چاہتا ہے، تو سینہ یا پیٹ آواز دیتا ہے کہ یہ اس شخص کا سینہ ہے، یہ اس شخص کا پیٹ ہے جو سورۃ الملک کا اہتمام کرتا تھا، تو عذاب پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں عذاب پیروں کی طرف سے آنا چاہتا ہے، تو پیر یہ چیخ کر اعلان کرتے ہیں کہ یہ اس شخص کے پیر ہیں جو سورہ ملک کا اہتمام کرتا تھا، چنانچہ عذاب اس سے بالکل دور ہو جاتا ہے اور وہ مکمل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اپنے عالم قبر کو، اپنی عالم برزخ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اور جو تیاریاں ہیں نیکیوں کی کثرت کی اور گناہوں سے بچنے کی، ان تیاریوں میں کوئی کمی کیے بغیر اس ایک چھوٹے سے عمل کا، جو بمشکل 5 منٹ کا بھی عمل نہیں ہے، 3 منٹ کا عمل ہے، اس عمل کا اہتمام کر لیں کہ روزانہ سونے سے پہلے عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد سورہ ملک کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جو باتوفیق حضرات اسے یاد کر سکیں، حفظ کر سکیں، تو انہیں اس کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس عمل کی برکت سے، سورہ ملک کو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت قبر کی تمام سختیوں سے، تمام بلاؤں سے، تمام آفتوں سے
ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عالم دنیا کے عذاب سے بھی بچائے، عالم قبر کے عذاب سے بھی بچائے، اور عالم آخرت کے عذاب سے بھی بچائے۔ یہی اصل مقصود ہے۔ اگر ہم عذاب